بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے قرآن اور احادیث میں قیامت قریب آنے کی بڑی بڑی نشانیوں کے بارے میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اللہ کا ذکر کرنا نہ چھوڑ دیں۔ جب ایک ہی رات میں قرآن دلوں اور صحیفوں سے اٹھا لیا جائے گا اور جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ جائے گا۔ بت پرستی کا دورہ ہوگا، لوگوں کو نیکی اور برائی میں فرق معلوم نہ ہوگا۔ 40 برس تک کسی کے اولاد نہ ہوگی اور زمین پر صرف کفار ہوں گے جو درندوں سے بدتر ہوں گے۔ اللہ کہنے والا زمین پر کوئی نہ ہوگا۔ پھر ایک دن جب سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں آواز ہلکی مگر رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی۔ لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے اور مر جائیں گے۔ زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، ملائکہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے تکبر کرنے والے متکبرین؟ مگر کون ہوگا جو جواب دے گا؟ پھر اللہ خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہوگا جس کی خبر تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو دیتے رہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ قیامت قریب آ لگی اور دونوں انگلیوں کو ساتھ ملا کر بتایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ قرآن نے بھی اعلان کر دیا کہ قیامت قریب ہے، لیکن کب آئے گی اس کا ٹھیک سال اور وقت اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، اور یہ راز اللہ نے کسی نبی یا فرشتے کو نہیں بتایا۔ حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک سے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے جواب دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تمہارا وقت باقی امتوں کی نسبت اتنا کم ہے جیسا کہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان کا۔ گویا امت محمدی کو دیا جانے والا وقت دوسری قوموں کی نسبت کم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور وفات ظاہر کرتی ہے کہ قیامت قریب ہے۔ جو علامات قیامت احادیث مبارکہ میں آئی ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ اگر علامات صغریٰ کو دیکھا جائے تو یہ 80 سے زائد ہیں اور ان میں سے تقریباً 60 سے زیادہ علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ علامات کبریٰ جو قرآن اور احادیث میں بیان ہوئی ہیں وہ 10 ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن اسید فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے کہا ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس کے بارے میں 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ یہ علامات کبریٰ ہیں جو علامات صغریٰ کے فوراً بعد ظاہر ہوں گی۔ آخری علامت صغریٰ یعنی حضرت امام مہدی کے ظہور کا لنک بھی علامت کبریٰ یعنی حضرت عیسیٰ کے نزول کے ساتھ ہوگا۔ حدیث کے مطابق جب ان علامات میں سے کوئی ایک ظاہر ہوگی تو دوسری اس کے فوراً بعد آئے گی، جیسے کہ ایک دھاگے میں پروئے ہوئے موتی، جب دھاگا ٹوٹ جائے تو وہ ایک کے بعد ایک گرنے لگتے ہیں۔ یہ علامتیں ایک دوسرے سے متصل ہوں گی اور ترتیب سے آئیں گی۔ پہلی علامت کبریٰ دخان یعنی دھواں ہوگا۔ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں ارشاد ربانی ہے، پس تم اس دن کا انتظار کرو جب آسمان لائے گا ایک واضح دھواں، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اس وقت لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ یہ دھواں مشرق اور مغرب میں پھیل جائے گا۔ یہ دھواں مومنین کے لیے زکام جیسا ہوگا جبکہ کفار کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، وہ مدہوش ہو جائیں گے۔ یہ دھواں 40 دن تک رہے گا۔ ان آیات کے مفہوم کے بارے میں حضرت علی، ابن عمر، ابو سعید خدری اور حضرت حسن بصری کی رائے ہے، اس سے وہ دھواں مراد ہے جو قیامت سے پہلے نمودار ہوگا، جس کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات کبریٰ میں فرمایا ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رائے ہے کہ اس میں اشارہ ہے اس فضائی آلودگی اور دھوئیں کی طرف جو اہل مکہ پر نبوت کے ابتدائی سالوں میں قحط کے نتیجے میں پڑا تھا۔ اس آیت میں اس قحط کے بارے میں پیشگی خبردار کیا گیا ہے۔ قیامت کے میجر سائنس میں دوسری بڑی علامت دجال کی آمد ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جس سے تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو خبردار کیا ہے۔ رسول پاک صحابہ کرام کو دجال کے فتنہ سے اس طرح ڈراتے تھے کہ صحابہ کرام کو گمان ہوتا تھا گویا وہ ابھی گھاٹی سے نکل کر آ جائے گا۔ دجال حق کے ساتھ باطل کو ملائے گا، خود کو مومن ظاہر کرے گا، مسیح کہے گا، پہلے نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ اس کا ممبروں پر ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ دجال کہیں مخفی ہے اور خاص وقت میں اللہ کے حکم سے اس کا ظہور ہوگا۔ رسول پاک نے دجال کے ظہور سے پہلے کچھ علامات اور واقعات بتائے ہیں۔
آپ نے فرمایا لوگوں پر کچھ سال ایسے آنے والے ہیں جو دھوکہ کے سال ہوں گے، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جو نظر آ رہا ہوگا وہ اصل نہ ہوگا۔ دجال کے ایک ہاتھ پہ جنت اور دوسرے میں جہنم ہوگی، جنت در حقیقت جہنم اور جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال تک قحط آئے گا۔ اس وقت قیامت کی صغری علامتوں میں سے آخری علامت یعنی حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی اپنے لشکر کے ساتھ عیسائیوں کا مقابلہ کریں گے اور فتوحات کریں گے۔ ان فتوحات سے دجال کو شدید غصہ آئے گا اور وہ زنجیریں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ 40 دن تک زمین پر رہے گا۔ اسے اللہ نے کچھ ایسے معجزے دیے ہوں گے کہ جیسے اپنے کچھ رسولوں کو دیے۔ وہ مردہ کو زندہ کرے گا، اس کے کہنے سے بنجر زمین کھیتی اگا دے گی، لیکن اہل ایمان اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ جب وہ بیت المقدس جائے گا تو اس کا زوال شروع ہو جائے گا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد مقام لط پر دجال اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ قرب قیامت کی تیسری بڑی نشانی دابۃ الارض ہے، یعنی زمین کے جانور کا ظہور۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ دابۃ الارض کا ظہور اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قرب قیامت کی جڑواں علامتیں ہوں گی۔ کوہ صفا پھٹے گا، اس میں سے ایک جانور نمودار ہوگا۔ یہ طلوع آفتاب سے پہلے یا فوراً بعد نمودار ہوگا۔ یہ عجیب الخلقت بھاری بھرکم جانور ہوگا۔ جب لوگ کعبہ شریف میں ہوں گے تو یہ جانور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر لوگوں کو خوفزدہ کرے گا۔ لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگیں گے، لیکن مومنین کی ایک جماعت اپنی جگہ کھڑی رہے گی۔ وہ جانتے ہوں گے کہ یہ دابۃ الارض ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دابۃ الارض کی گردن اتنی لمبی ہوگی کہ اس کو مشرق والے ایسے دیکھیں گے جیسے مغرب والے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ایک الگ قسم کا جانور ہوگا، 4 پاؤں ہوں گے، اس کے اون جیسے بالوں میں ہر قسم کا رنگ ہوگا، اس کا قد 7 گز اونچا ہوگا، رفتار بہت تیز ہوگی، کوئی اسے نہ پکڑ سکے گا۔ وہ انسانوں کی طرح بات کر سکے گا۔ وہ جانور روئے زمین پر بھاگے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ لوگ بھاگ کر نماز میں پناہ لیں گے تو وہ سامنے سے آ کر اہل ایمان کی پیشانیوں پر حضرت موسیٰ کے عصا سے روشن لکیر کھینچے گا اور کافروں کی پیشانیوں پر حضرت سلیمان کی انگوٹھی سے مہر لگائے گا اور کہے گا کہ تو اب نماز پڑھ رہا ہے، اور صاف عربی میں کہے گا کہ ہاذا مومنون، یہ مومن ہے، اور وہ ہاذا کافرون، اور یہ کافر ہے۔ دن چڑھے یہ جانور ظاہر ہوگا اور لوگوں کے چہروں پر مہر لگاتا چلا جائے گا۔ مومن اور کافر کی شناخت ہو جائے گی، کسی کا کفر چھپا نہیں ہوگا۔ یہ علامت پھر بدل نہ سکے گی، کافر ایمان نہ لا سکے گا اور مومن مومن ہی رہے گا۔ چند روایات کے مطابق لوگ ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گے کہ اے مومن یا اے کافر۔ دابۃ الارض کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جس پیغمبر کے تم امتی تھے تم نے ان کی بات نہیں مانی، تو آج جانور کی بات ماننا پڑ رہی ہے، لیکن اس ماننے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ماننے کا وقت گزر چکا۔ اس کے بعد قرب قیامت کی اگلی نشانی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارا رب آئے یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آئیں؟ جس دن تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آئیں گی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج حسب معمول مغرب میں چھپ جائے گا، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے اور سورج نکلنے کا انتظار کریں گے۔ وہ رات 2-3 دن کے برابر ہوگی کہ اچانک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا اور اپنا آدھا چکر لگانے کے بعد واپس مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی بھی انسان کا ایمان لانا قبول نہ ہوگا۔ اس کے بعد سورج اپنی روٹین کے مطابق مشرق سے نکلے گا اور مغرب میں غروب ہوگا۔ اس نشانی کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ نے مغرب کے پیچھے ایک دروازہ توبہ کے لیے بنایا ہے جو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس کے دونوں پلڑے سونے، موتی اور جواہرات سے جڑے ہیں، اور اس کی وسعت اتنی ہے کہ ایک تیز رفتار گھڑ سوار 40 سال اور بعض روایات میں 70 سال کی مسافت کے بعد ایک چوکھٹ سے دوسری چوکھٹ تک پہنچے گا۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے ساتھ ہی یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔
قرب قیامت کی پانچویں بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جامع مسجد دمشق میں فجر کی اقامت ہو رہی ہوگی۔ لوگ حضرت امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے مشرقی مینارہ پر دو فرشتوں پر سوار ہو کر اتریں گے۔ آگ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ جب حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے تو پکاریں گے کہ یا روح اللہ آئیں نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ یہ اقامہ آپ کے لیے ہے، میں امتی بن کر آیا ہوں۔ آپ کا نزول ایسے وقت میں ہوگا جب مسلمان بہت پریشان ہوں گے۔ اس وقت قحط ہوگا، دجال لوگوں کے ایمان سے کھیل رہا ہوگا۔ آپ مسلمانوں کے ساتھ دجال کی تلاش میں نکلیں گے۔ آپ کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی اور بیت المقدس صبح کے وقت جا پہنچیں گے، جہاں دجال اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ آپ کو اللہ نے معجزہ عطا کیا ہوگا کہ آپ کی سانس کی خوشبو سے دجال نمک کی طرح گھلنا شروع ہو جائے گا اور بھاگے گا۔ آپ اس کا پیچھا کر کے اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر بیت المقدس میں مقام لط پر اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر آپ کو اللہ کا حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ اس وقت قیامت کی چھٹی بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایسی قوم چھوڑنے لگا ہوں جس پر فتح پانے کی قوت کسی میں نہیں ہوگی۔ یہ زمین میں فساد برپا کریں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب زمین کو برباد کر دیں گے تو کہیں گے کہ اب آسمان والوں کی باری ہے، اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ یہ خون اللہ کی طرف سے دھوکہ بھی ہو سکتا ہے یا آسمانی پرندوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ ان کی گردنوں میں ایک وائرس پیدا فرمائے گا جس سے سب مر جائیں گے، ان کے جسم پھٹ جائیں گے اور ہر طرف بدبو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی طرح ہوں گی، جو انہیں اٹھا کر دور سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر بارش ہوگی اور زمین صاف ستھری ہو جائے گی اور نئی قسم کی پیداوار ہوگی۔ پیداوار میں برکت ہو جائے گی، ایک انار اور ایک خوشہ انگور کئی لوگ پیٹ بھر کر کھا سکیں گے۔ اس وقت یہودیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا اور عیسائیت اسلام میں ضم ہو جائے گی۔ ہر طرف خوشحالی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے اور آپ صاحب اولاد بھی ہوں گے۔ 40 سالہ خلافت کے بعد آپ مدینہ میں وفات پائیں گے اور روضہ رسول کے احاطہ میں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد قیامت کی 7ویں، 8ویں اور 9ویں بڑی نشانیوں کا ایک ہی حدیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں دھنس نہ جائے۔ سورۃ الزلزال آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی۔ احادیث مبارکہ میں قیامت کی بعض بڑی نشانیوں کی وضاحت کی گئی ہے اور بعض کی وضاحت نہیں کی گئی۔ یقیناً مشرق، مغرب اور جزیرہ نمائے عرب میں زمین کا دھنسنا ایک غیر معمولی واقعہ ہوگا، جس کا شمار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں کیا ہے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے آخری بڑی نشانی آگ کا نکلنا ہے۔ قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے زمین پر بت پرستی پھیل جائے گی۔ اللہ کی طرف سے لوگوں کے ملک شام میں جمع ہونے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ شام کے حالات اچھے ہو جائیں گے، لوگ وہاں کا رخ کر لیں گے۔ پھر یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارض محشر یعنی شام کی طرف ہانکے گی۔ جہاں لوگ جائیں گے آگ بھی وہیں جائے گی، اور جب لوگ آرام کریں گے تو آگ ٹھہر جائے گی۔ جب لوگ ملک شام پہنچ جائیں گے تو آگ غائب ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آگ کو پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف ایک اور روایت بھی ہے کہ ایک تیز ہوا چلے گی جو لوگوں کو سمندر میں دھکیل دے گی۔ لوگوں سے مراد کفار ہیں کیونکہ مومن وفات پا چکے ہوں گے۔ میدان حشر کے بارے میں بھی بعض روایات میں عرفات کا میدان، شام، لبنان اور فلسطین کے مقام کی طرف اشارہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب یہ تمام علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلی بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا، جس سے پوری کائنات میں زلزلہ آ جائے گا۔ اس چیخ اور زلزلہ کی شدت بڑھتی جائے گی، تمام انسان اور جانور پڑنا شروع ہو جائیں گے، زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑنے لگیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ قیامت کے مقررہ وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ جو شخص وفات پا جائے گویا اس کے لیے قیامت آ گئی۔ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ گویا اصل کام
قیامت کی تیاری ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کا ہے۔ اللہ سب اہل ایمان کا خاتمہ ایمان پر کرے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔